جذبی کے لیے مس رابعہ کو۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ہم سب کی طرف سے اور ہم سب کو آپ سب کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ بہت ہی خوبصورت لمحات ہیں، بہت ہی یادگار لمحات ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہوم ایوننگ کوچنگ پرووائڈنگ انسٹیٹیوٹ سے کالج کے سانچے میں ڈھل چکا ہے۔ اللہ پاک کا بہت ہی خاص کرم رہا ہم لوگوں پر کہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں اتنی بڑی اچیومنٹ، اتنی بڑی کامیابی اس طرح سے حاصل ہوئی کہ ہم خود حیران ہیں۔ لیکن یہ سب کامیابی حاصل ہوئی ہے نہ صرف یہ کہ ہمارے آپس کے اعتماد کی وجہ سے، ہم سب کی انتھک کوششوں کی وجہ سے، محنتوں کی وجہ سے، کاوشوں کی مدد سے، لیکن اس میں ہر حال میں، ہر موڑ پر، ہر گام پر ہمارے طلباء کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ ہمارے والدین کی دعائیں ہر موقع پر ہمارے لیے رہنمائی لائی ہیں، کامیابی لائی ہیں۔ عزیز طلباء، انوگریشن سیریمنی میں موجود ہیں آپ سب لوگ۔ ہوم کالج کے سانچے میں ڈھل چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم روڈ پر نکلتے ہیں، بہت سارے کالج، بہت سارے ادارے، بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہماری نگاہوں سے گزرتے ہیں، تو وہ کیا فیچرز ہیں، وہ کیا کوالٹیز ہیں جو کہ ڈسٹنگوش کرتی ہیں، فرق ظاہر کرتی ہیں ہومز کا اور آرڈنری انسٹیٹیوٹس کا؟ اس سوال کا جواب صرف ایک چھوٹے سے جملے میں چھپا ہوا ہے، ہمارے سلوگن میں چھپا ہوا ہے، کنورٹنگ لائف انٹو کیریئر۔ حاضرین، آپ کو ایسے ادارے تو بہت سے مل جائیں گے جو چند ٹکوں کے کچھ رٹے رٹائے ہوئے گیس کے سوالات اپنے اسٹوڈنٹس کو رٹوانے کے بعد انہیں اس قابل تو بنا دیتے ہیں کہ وہ امتحانی مرکز میں بیٹھ کر ڈگری حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں، لیکن کیا وہ رٹے رٹائے سوالات یاد کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہوتا ہے کہ زندگی کے بےکراں سمندر میں ڈل کر اس میں جا کر اپنی عملی زندگی کو انتہائی چابک دستی کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے، اپنے ایم تک پہنچ سکے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ آپ نے ایسے انسٹیٹیوٹ تو بہت دیکھے ہوں گے جو کہ والدین کی جیبوں سے پیسہ نکال کر اپنے طلباء کو پاس تو کروا دیتے ہیں، لیکن ان کا کنسرن، ان کی توجہ، ان کی نگاہ، ان کا مطمع نظر ہوتا ہے صرف امتحان کے منعقد ہونے تک۔ آپ نے ایسے ادارے نہیں دیکھے ہوں گے جو کہ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا وہ اسٹوڈنٹ جو کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کا خواہش مند تھا، کیا اس کا داخلہ ہو گیا؟ وہ بچی جو کہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کیا وہ میڈیکل کالج کی سیڑھیوں کو عبور کر چکی ہے؟ وہ بچہ جو کہ اے سی سی اے میں ایڈمیشن کا خواہش مند تھا، کیا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکا ہے؟ وہ بچہ جس کے والدین اس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح اپنی ذہنی استطاعت اور اپنی تعلیمی قابلیتوں کو بروئے کار لا کر دوسروں کے ہم قدم چل سکے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں، یہ وہ فیچرز ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو کہ ہومز کا فرق ظاہر کرتی ہیں دوسرے انسٹیٹیوٹ سے۔ مارکیٹ میں ہم نکلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہی آرڈنری انسٹیٹیوٹ نے لوٹ مار کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے، اور اس لوٹ مار کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ صرف والدین کی جیبوں سے پیسہ نکالا جائے اور ان کے چراغوں کو انتہائی غلط وے میں استعمال کیا جائے۔ تو آج ہوم کا قیام اس سارے لوٹ مار کے بازار کے خلاف اپنی بغاوت کا آغاز کرتا ہے۔ ہاں، ہم باغی ہیں اس سسٹم کے جس نے ہم سے اخلاق کے اور کردار کے غازی چھین لیے ہیں۔ ہم اس بغاوت کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ہومز کا قیام اس بغاوت کا اعلان کرتا ہے، کیونکہ قتیل اس شخص کا منافق نہیں کوئی، قتیل اس شخص کا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ معزز حاضرین، یہ ایک درسگاہی ہے جو کہ اپنے طالب علم کو نہ صرف یہ کہ علم کے جواہر سے مالا مال کرتی ہے، بلکہ اس کو اعلیٰ اقدار سے بھی جو ہے وہ نوازتی ہے، اس کو اعلیٰ اوصاف کا مالک بناتی ہے، اس کے کردار کو خلفائے راشدین کے کردار میں ڈھالتی ہے۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں
کہ استاد کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے, ایک ادارے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے طلباء کو کورس کی کتابیں پڑھائے, ان کو ڈگریاں فراہم کرے اور بس نہیں. یہ ایک استاد کا مقصد نہیں ہے, یہ ایک استاد کی ڈیوٹی نہیں ہے. استاد کا فرض, استاد کی ڈیوٹی اور درسگاہ کے فرائض اس سے بہت بڑھ کر ہیں. قوموں کی تباہی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب ان کے مکتبوں کا اور ان کے درسگاہوں کا جو نظام ہے اور اس کا جو ماحول ہے وہ بگڑ جایا کرتا ہے. کوئی قوم اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو جاتی ہے جب اس کی درسگاہ جو ہے اس میں تعلیم کے علاوہ کچھ اور اقدار پرورش پانا شروع کر دیتی ہیں. اقبال نے کہا تھا, اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی, اس قوم کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی, جس قوم کے مکتب کی فضا ٹھیک نہیں ہے. عزیز طلباء, کنورٹنگ لائف انٹو کیریئر ہمارا موٹو ضرور ہے, ہمارا سلوگن ضرور ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو ہمارا موٹو, ہمارا مشن, ہمارا ویژن کنورٹنگ لائف انٹو کیریئر سے کچھ بڑھ کر ہے. ناٹ اونلی کنورٹنگ لائف انٹو کیریئر بٹ کنورٹنگ کیریئر انٹو کریکٹر. مجھے ارباب اقتدار سے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ کو ایسے اعلیٰ افسران تو بہت نظر آ جائیں گے جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں گے, اپنے کیریئر کی بلندیوں کو بھی چھو رہے ہوں گے اور بام عروج کو پہنچ چکے ہوں گے, لیکن ان تمام افسران بالا میں سے کردار کے غازی کس قدر ہیں انگلیوں پر بھی نہیں گنے جا سکتے. ہمارا مقصد یہ ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طلباء کو کیریئر کی بلندیوں تک پہنچائیں, بلکہ اس کیریئر کی بلندیوں کو کریکٹر کے سانچے میں ڈھال کر ان تک پہنچائیں. یہ ہے ہومز کا مقصد, یہ ہے ہمارا مقصد. ہمارا ملک اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں ہمیں انتہائی مخلص لوگوں کی ضرورت ہے. کسی بھی قوم کے طلباء اس قوم کا مستقبل ہوا کرتے ہیں, اور جب مستقبل ہی جو ہے وہ کردار کے غازیوں سے خالی ہو تو پھر اس قوم کا مستقبل کیسے تابناک ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہومز کا قیام ان تمام باتوں کی طرف عکاسی کرتا ہے, ان تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالتا ہے, اور ہم اپنے آپ, نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آپ سب کو, اس تمام مارکیٹ کو یہ یقین دلاتے ہیں, اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلیں گے, ہمارے طلباء جو ہم سے اقدار لے کر نکلیں گے, جو ہومز کے اقدار کے والی ہوں گے, جو ہومز کے اقدار کے وارث ہوں گے, وہ نہ صرف یہ کہ کیریئر کی بلندیوں کو چھوئیں گے بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق, اپنے اعلیٰ اخلاق اور اپنے اوصاف کی بدولت اس تمام دنیا کو گہنا دیں گے. ہم آپ کے پھولوں کو, آپ کے نونہالوں کو کچھ اس طرح سے موتیوں میں ڈھال دیں گے کہ ان موتیوں کی چمک دمک اس تمام دنیا کی چمک دمک کو گہنا دے گی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہی ہم سب کا پیغام ہے آپ لوگوں کو